السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں بشریٰ رحمان کا ناول کس موڑ پر ملے ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مستان نے گاڑی نکالی اور سڑک پر ڈال دی۔ وہ اس سے پہلے آئینہ جمال کے گھر کبھی نہیں گیا تھا، صرف سڑک کا نام اور گھر کا نمبر جانتا تھا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہ کچھ دیر میں ٹھیک اس کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی پورچ کے اندر لاک کر کے اس نے بیل دبائی۔ ایک ملازم آیا، اسے اپنا کارڈ دے کر اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر میں ملازم اسے بلا کے لے گیا۔ اندر داخل ہوتی ہی وہ بہت حیران ہوا۔ اسے یوں لگا وہ پہلے بھی اس گھر میں آ چکا ہے، مگر ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا تھا، کب آیا تھا۔ وہی ٹی وی لاؤنج تھا جہاں ہمیشہ سے ٹی وی رکھا ہوتا تھا، وہی کوریڈور تھی، کونے میں پیتل کا بڑا سا پھول دان پڑا تھا، ساتھ کھانے کا کمرہ تھا جس کی کرسیاں نظر آ رہی تھیں، ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے۔ اتنے میں وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ دو خواتین بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس نے آئینہ کی ماما کو اب پہلی دفعہ دیکھا تھا، مگر بھاری بھرکم خاتون کو دیکھتی ہی اس نے پہچان لیا اور ان کی طرف دیکھ کر بولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کہا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بڑے حیرت سے اس نے ڈرائنگ روم کو دیکھا، یوں لگا وہ اس کمرے کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ کہاں دیکھ چکا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایک چیز، ایک ایک تصویر اور ایک ایک ڈیکوریشن پیس اس کا دیکھا ہوا تھا۔ اس کو جائزہ لینے میں محو دیکھ کر خاتون کھڑی ہو گئی اور بولی، مہرو اب میں جاتی ہوں، تمہارے مہمان آ گئے ہیں، تم ان سے باتیں کرو۔ مستان چونک کر واپس آیا تو اس کی نظر دوسری عورت پر جا پڑی۔ یہ آنٹی کوکب ہے نا؟ السلام علیکم، اس نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ دونوں عورتیں چونک گئیں۔ بیٹے میں نے تمہیں پہچانا نہیں، دوسری عورت نے کہا۔ تو مستان عجیب مخمصے میں پھنس گیا۔ وہ انہیں کیسے جانتا تھا اور اس نے انہیں کہاں دیکھا تھا؟ یہ میری چھوٹی بہن کوکب ہے، یہیں پاس ہی رہتی ہے، آئینہ کی ماما نے تعارف کرایا۔ ممکن ہے تمہیں ان کے بارے میں آئینہ نے بتایا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے کوکب کا ان سے تعارف کرا دیا، چلی گئیں۔ پھر آئینہ کی امی متوجہ ہوئیں۔ کس طرح آنا ہوا؟ وہ بڑی مشکل سے اپنے خیالات میں واپس آیا۔ خالہ جان دراصل میں آئینہ سے ملنے آیا تھا۔ آئینہ تو اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے۔ خالہ جان میں وقت ضائع کیے بنا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئینہ ایک بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آج کل غافل صاحب کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، اور اچھا ہوا یہ بات تم نے خود شروع کر دی۔ خالہ جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگر توشہ یہاں ہوتی تو میں اس سے پوچھتی، اسی لیے اس نے میری بیٹی کو ڈرامے میں کام کرنے پر آمادہ کیا تھا کہ وہ غلط فیصلے کرتی پھرے۔ نہیں خالہ جان، آپ اسے اب بھی روک سکتی ہیں۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ پتہ نہیں تم نے اپنے طرز عمل سے میری بیٹی کو اتنا خوفزدہ اور ہراس کیوں کیا۔ وہ تمہارا اور توشہ کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ وہ عجیب ضدی لڑکی بن گئی ہے، ایک غلط شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ خالہ جان غافل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس سے پہلے 3 لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ میں یہ سب بڑی تفصیل سے آئینہ کو بتاؤں گا۔ آئینہ تو تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، تمہارا نام نہیں سننا چاہتی۔ تم سب نے مل کر میری غمزدہ بیٹی کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ مگر مجھے ایک موقع تو دیں کہ میں کیا موقع دوں؟ ایک بے بس اور لاچار عورت ہوں۔ آئینہ کی امی رونے لگیں۔ مستان کا دل چاہنے لگا وہ اس نہایت محترم اور پیاری عورت کے قدموں میں بیٹھ جائے، ان کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ماتھے پر لگا لے۔ پتہ نہیں یہاں کی ہر چیز اپنی اپنی کیوں لگ رہی تھی۔ نوکر چائے لے آیا۔ ان پیالیوں میں اس نے پہلے بھی چائے پی تھی، کب کہاں اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جب چائے ختم ہوئی تو آئینہ کی ماما نے کھردرے پن سے کہا، مستان صاحب اب آپ آئندہ اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھیں، میری بیٹی ہی نہیں میں بھی آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔
اچھا میں نہیں آؤں گا۔ مستان کھڑا ہو گیا، اس نے ذرا بھی اپنی ہتک محسوس نہیں کی، مگر اتنا ضرور کہا، پلیز خالہ جان، اسے اس شادی سے ضرور روکیے۔ وہ روتی رہیں اور وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا، گھر کو اندر سے دیکھتا، واپس نکل آیا۔ جب اس کی موٹر گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، آئینہ اپنی سہیلی کی موٹر میں گھر کے اندر آ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، سیدھی ماں کے پاس گئی اور چیخ کر بولی، وہ خبیث گھٹیا آدمی یہاں کیوں آیا تھا؟ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، اپنا مزاج سنبھالو، آج کل تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ مگر وہ کیوں آیا تھا؟ یہی کہنے آیا تھا، غلط قدم اٹھا رہی ہو، غلط آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ اور یہ بھی کہا ہوگا کہ اس نے وہ 3 لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے نا؟ مجھے تو وہ شکل سے معقول آدمی لگتا ہے۔ میں نے اسے جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر تم سے کیسے کہوں کہ تم اندھے کنویں میں گرنا چاہ رہی ہو؟ مجھے غافل ذرا بھی بھروسے کا آدمی نہیں لگا، نہ اس کا تمہارا جوڑ ہے۔ دیکھنے میں وہ انتہائی ناشائستہ اور بے ڈھنگا آدمی نظر آتا ہے۔ ایک حادثہ تو تمہارے ساتھ قدرت کی طرف سے ہو گیا، اسے ہم نے اللہ کی رضا سمجھ کے برداشت بھی کر لیا۔ دوسرا حادثہ تم اپنی رضا سے اپنے ساتھ کرنا چاہتی ہو، اپنی رضا سے تباہی کے گھڑے میں گرنا چاہتی ہو گیا نا اس مصنوعی آدمی کی باتوں کا اثر آپ پر؟ اس کی باتوں کا اثر نہیں، جب سے میں نے اس موئے غافل کو دیکھا ہے طبیعت بے سکون ہو گئی ہے۔ ماما، یاد ہے آپ امریکہ میں ہر وقت مجھے کہتی رہتی تھیں کہ شادی ہی تمہارا علاج ہے، تم جہاں چاہو شادی کر لو، میں بالکل مخالفت نہیں کروں گی۔ آپ کی شرط تو شادی ہی تھی نا؟ پھر بھی بیٹا، میں ماں ہوں، ماں نے نرمی سے کہا، تمہیں دلدل کی طرف جاتا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ بس ماما، اب مجھے زندگی کا فیصلہ خود کرنے دے۔ جو میرا خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا، اب کسی بھی آدمی کے ساتھ وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے ذاتی تحفظ کے لیے صرف شادی کرنا ہے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے۔ تم نہیں جانتی آئینہ، شادی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر تم سکھی نہیں رہو گی تو دکھ مجھے ہوگا۔ ٹھیک ہے، سکھی نہیں رہوں گی تو واپس آ جاؤں گی، اس گھر کے دروازے تو بند نہیں ہوں گے نا؟ بیٹی، کتنی بے دردی سے تم نے کہہ دیا ہے کہ واپس آ جاؤں گی۔ کیا کوئی ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی شادی کے بعد واپس آ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی آؤں، آپ تو ہر بات پکڑ لیتی ہیں۔ اچھا بیٹی، اللہ تمہاری مدد کرے۔ آئینہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور دھڑ دھڑ کر کے اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مستان بڑے بوجھل دل کے ساتھ گھر آ گیا۔ آج یوں بھی اسٹوڈیو کا سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ گھر داخل ہوا تو گھر کا سناٹا اور ویرانی اسے ڈرانے لگی۔ توشہ کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اس نے جاتے ہی فون بھی کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آنے کے بجائے انکل کی اسٹڈی میں آ گیا، خانسامہ کو چائے کے لیے کہا اور VCR پر ایک انگریزی فلم لگا کے بیٹھ گیا۔ دل نہیں لگا، خیال کہیں نہیں جم رہا تھا۔ اس نے فلم بند کر دی، صرف میوزک آن کر دیا، ہلکی ہلکی موسیقی بجنے لگی۔ باہر شام کے سائے ڈوب رہے تھے اور اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ اسے بار بار توشہ کا خیال آ رہا تھا، ایسے میں وہ اسے سنبھالا کرتی تھی۔ توشہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی، مگر اس نے توشہ کو خفا کر کے بھیج دیا تھا۔ کس کے لیے؟ آئینہ جمال کے لیے۔ کون تھی آئینہ جمال؟ کہاں سے آئی تھی؟ اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں تھا؟ سارا دن مارا مارا پھرتا رہا اور بار بار اپنے آپ کو مجروح کرتا رہا۔ اور وہ گھر، آئینہ جمال کا گھر، کس خواب میں اس نے دیکھا تھا؟ اس گھر کے ساتھ اس کا کیا ناتا تھا؟ وہ اندر داخل ہوا تو یوں لگا کہ جنم جنم سے اس گھر میں مکین تھا۔ اس کی ہوش و حواس پہ وہ گھر طاری ہو گیا۔ وہاں جو ایک فوجی کی تصویر لگی تھی، لگتا تھا وہ ان سے بھی بارہا مل چکا ہے۔ وہ ذہن کو کھرچ کھرچ کے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ شام سے وہ گھر آسیب کی طرح اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہاں جائے، مسز جمال سے پوچھے اس گھر میں کیا رہ گیا ہے، مگر جتنی اس کی بے عزتی ہو چکی تھی وہ اسے الگ تڑپا رہی تھی۔
کہانیاں کہنے والا، ڈرامے بنانے والا، اپنی زندگی کے اس موڑ پر معمہ بنا کھڑا تھا۔ پھر اپنی عادت کے مطابق اس نے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کی۔ خانسامہ بار بار آ کر کھانے کا پوچھ چکا تھا۔ اس نے کہا، بھئی کھانا لا کر اس تھرما ٹرالی میں رکھ دو، جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گا، اور تم جا کر سو جاؤ۔ خانسامہ کھانا رکھ کے جا چکا تھا۔ اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے وہ اپنے بچپن کے واقعات یاد کرنے لگا۔ واقعات یوں یاد آنے لگے جیسے قطار میں باندھے کھڑے ہوں۔ ایک ایک بات اسے واضح طور پر یاد تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت موجود تھی۔ اس نے توشہ کے ساتھ شادی تک ساری باتیں اپنے ذہن میں دہرا لیں۔ پھر دل کی طرف آیا۔ دل تو اسے وہاں سے یاد کرنا پڑا جب وہ سرجری کے لیے امریکہ گیا تھا۔ پھر ایک دم وہ چونک گیا۔ ڈاکٹر ونسٹن نے اسے کاغذات سے بھرا ہوا ایک بریف کیس دیا تھا اور اسے بتایا تھا اس کے آپریشن کا نہ صرف اس میں ریکارڈ ہے بلکہ ایک مائکرو فلم بھی اس کے آپریشن کے متعلق موجود ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ایسے آپریشنوں میں عام طور پر ہر مریض کی مائکرو فلم بنا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ آگے چل کر اگر کوئی الجھن پیدا ہو تو اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسے بار بار تاکید کرتا رہا تھا کہ جب وہ بالکل صحت مند ہو جائے تو وہ سارے کاغذات اور تصاویر غور سے دیکھ لے اور اس مائکرو فلم کو بھی دیکھ لے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے جس نے معجزاتی طور پر اسے بالکل نئی اور خوبصورت زندگی دی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا، جن لوگوں نے آپ کی زندگی کو بڑھاوا دیا ہو ان کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے کار خیر انجام دینے چاہیے اور جا کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس نے بچ جانے کی خوشی میں ڈاکٹر کی باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ اب رات کی تنہائی اور گھر کے سناٹے میں ڈاکٹر کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان باتوں کا مفہوم اور مطلب سمجھ آ رہے تھے، کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اسپتال سے آتے وقت ریکارڈ والا بریف کیس قدرت نے اٹھا لیا تھا اور ہنس کر کہا تھا، اس میں اللہ کی قدرت بند ہے۔ جب وہ امریکہ سے واپس آ رہا تھا تو لیلا نے خاص طور پر کہا تھا، یہ بریف کیس احتیاط سے لے جائیے گا، اور اسے قدرت کی موٹر میں رکھ دیا تھا۔ لیکن اسے یاد آیا قدرت نے وہ بریف کیس اسے پکڑایا نہیں تھا۔ جب فون پر لیلا کی بات ہوئی تو یہ بات اس نے لیلا سے کہہ دی۔ اس کے بعد پورا سال گزر گیا، سال سے کچھ مہینے اوپر بھی گزر گئے۔ اسے نہ تو بریف کیس کا خیال آیا نہ اس نے لیلا کو یاد دلایا۔ بس لاشعور میں کہیں یہ بات تھی کہ جب چیک اپ کے لیے جانا ہے تو وہاں جا کر لے لیں گے۔ لیکن اس وقت اچانک اس بریف کیس کی ضرورت جاگ اٹھی تھی۔ اس کا بے اختیار دل چاہنے لگا تھا اپنے تمام کاغذات کھول کر دیکھے، پڑھے، فلم دیکھے کہ اس کا آپریشن کیسے ہوا۔ باقی کام تو سارے ٹھیک ہوتے رہے تھے مگر یہ آئینہ جمال رستے میں آ گئی تھی، اور اب وہ غافل سے شادی کر رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی شادی کرے، مستان کو کیا، اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے، مگر اسے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ غافل کبھی ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا۔ غافل نے بہت پہلے ایک لڑکی سے لو میرج کی تھی اور اس میں سے ایک بچی بھی تھی۔ غافل اس عورت کو کبھی خوش نہ رکھ سکا۔ اس نے طلاق لے لی۔ نامعلوم وہ عورت اور وہ بچی کہاں تھی۔ غافل ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا کیمرہ مین تھا۔ مستان کی کمپنی میں آ گیا۔ مستان ہر باصلاحیت آدمی کی قدر کرتا تھا، سو اس سے دوستی ہو گئی۔ مگر جب غافل کا دل کام سے اچاٹ ہو جاتا، وہ کہیں روپوش ہو جایا کرتا تھا، ملک کے اندر یا ملک سے باہر۔ جب پیسے ختم ہو جاتے، آوارگی کا شوق پورا ہو جاتا تو وہ آ جاتا۔ مستان اسے فوراً رکھ لیتا تھا، کیونکہ اس جیسا کام پورے شہر میں کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے 2 بار ایسا ہوا کہ یہیں سے لڑکیوں کو حکم دے کر ساتھ لے گیا۔ لڑکی پھنسانے میں وہ بہت ماہر تھا۔ باری باری دونوں لڑکیوں کو شادی کا جھانسا لے کر لے گیا تھا، مگر اس نے دونوں سے شادی نہیں کی تھی۔ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور دوسری کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ مستان اسے کئی بار احساس دلا چکا تھا کہ وہ معصوم لڑکیوں سے نہ کھیلا کرے، کسی کی بد دعا لگے گی اسے، اور وہ ہنس کر کہتا، ان احمق لڑکیوں کی بد دعا نہیں لگ سکتی جو کمبخت پھنسنے کے لیے پر پھیلائے رکھتی ہیں۔ تم ہر چیز سے غفلت برتتے ہو یار، دوسروں کے حقوق اور جذبات سے غافل نہ رہا کرو، اکثر مستان اسے کہتا، اور رفتہ رفتہ وہ اسے واقعی غافل کہنے لگا۔ وہ اپنے اس کام سے بہت خوش ہوتا تھا، کہتا تھا غافل ہوں تو اچھی گزر رہی ہے۔ جن ساری کمپنی میں
اس کا نام حافل مشہور ہو گیا تو اس نے ان سب کو چڑھانے کے لیے اپنے دفتر کے باہر عبدالغفور حافل یعنی اے جی حافل لکھ دیا۔ اس سال وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا اور 2 بڑے ہی قیمتی اور جدید ترین مووی کیمرے لے آیا تھا۔ مستان نے وہ کیمرے اس سے خرید لیے تھے۔ سیریل کے پیسے آتے ہی مستان نے اس کو 50,000 روپے دے دیے تھے، مگر وہ اپنی بد باطنی کی وجہ سے ہر ایک سے کہتا تھا میں اس کمپنی کا حصے دار ہوں کیونکہ میں نے مستان کو 50,000 کے کیمرے دیے۔ مستان یہ باتیں سن کر برداشت کرتا تھا کیونکہ دوستی میں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ مستان جس بات سے اختلاف کرتا تھا وہ یہ تھی کہ وہ نوجوان لڑکیوں کا احترام نہیں کرتا تھا، عورت کی عصمت کو 2 کوڑی کا سمجھتا تھا اور سریعام کہتا تھا چند سینکڑوں میں کسی بھی عورت کو خریدا جا سکتا ہے، یہ ایسی قابل ہوتی ہیں کہ انہیں پامال کیا جائے۔ اتنی جلدی اس نے آئینہ جمال کو اپنے شکنجے میں کسا تھا۔ مستان کو حیرت ہوتی، وہ تو ان سب لڑکیوں سے زیادہ ذہین باحیثیت تھی، اس کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ سوچ سوچ کر مستان بہت دکھی ہو گیا کہ مستان ہی اس کی بربادی کا باعث تھا۔ وہ مستان سے دور بھاگتی تھی، اس سے شدید نفرت کرتی تھی اور اسی نفرت میں آ کر وہ حافل کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہ کس بنا پہ اسے کہتا؟ حافل سے بات کی تو وہ اپنی کمینگی پر اتر آیا۔ اب وہ اپنے مکروہ منصوبے کو جلدی عملی جامہ پہنائے گا، مگر اسے آئینہ سے ہمدردی کیوں تھی؟ آئینہ اس کی کیا لگتی تھی؟ کیا اس کا آئینہ سے کوئی پچھلے جنم کا ساتھ تھا؟ پچھلے جنم کا خیال آتی اسے ڈاکٹر ونسٹن کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس وقت وہ گھر میں بالکل تنہا تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف اس کے کمرے میں بتی روشن تھی۔ باہر سے مینڈک کے ٹرانے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، یہ عرفان کے لمحے ہوتے ہیں۔ اس پر ادراک کی بارش ہونے لگی، واضح ہو کر بہت سی باتیں سامنے آنے لگیں، اور جب صورتحال اس پر روشن ہوئی تو وہ رونے لگا، بہت رویا، تڑپ تڑپ کر رویا۔ رونے کے بعد اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور دل میں سوچا کہ وہ زندگی بھر کبھی نہیں رویا تھا۔ امی ابو ہی اس کی زندگی تھے، ان کی موت کا بہت صدمہ ہوا تھا، وہ کئی دن تک زندگی اور دنیا سے دور ہو گیا تھا، مگر آنسوؤں سے نہیں رویا تھا۔ یہ عادت اسے کیسے ملی کہ وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا؟ کیا اسے آئینہ کی بربادی کا اتنا رنج تھا، یا بیوی کے جانے کے بعد وہ اتنا حساس ہو گیا تھا؟ اس نے گھڑی دیکھی، 3 بج رہے تھے، یقیناً اس وقت لیلا گھر آ چکی ہوگی۔ اسے توشہ اور لیلا سے بات کرنے کی طلب ہونے لگی۔ اس نے نمبر ملایا، توشی نے اٹھا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی مستان کا دل مچلنے لگا، آنکھیں پگھلنے لگیں۔ ہیلو توش، تم ٹھیک ہو نا؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں توشی، تمہاری آواز بھیگی ہوئی لگ رہی ہے، اب یہ مت کہنا کہ تم روتے رہے ہو۔ توشہ اپنے شوہر کی مزاج دان اور آواز شناس تھی، اس نے دل میں سوچا۔ توشہ بہت سخت نزلہ ہو رہا ہے تمہاری یاد میں، اس نے ذرا آواز شگفتہ بنا کر کہا۔ نہیں مستی، مجھے تم ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ اسے بتا دے کہ آئینہ جمال اور حافل کی شادی ہو رہی ہے، پھر جیسے کسی شعوری طاقت نے اسے روک دیا۔ اب توشہ ان نئے حالات کو نہ سمجھ سکے گی اور کہے گی کہ میں آئینہ جمال کی محبت میں رو رہا ہوں۔ چھوڑو میری بات، تم سناؤ، تمہارے ٹیسٹ ہو گئے؟ ہسپتال کب داخل ہو رہی ہو؟ ٹیسٹ تو تقریباً ہو گئے ہیں، اب کچھ رزلٹ آنے والے ہیں، مگر میں نے لیلا سے صاف کہہ دیا ہے جب تک مستی نہ آ جائے مجھے ہسپتال مت لے جانا۔ مستی میں تمہارے بغیر بالکل نہیں جاؤں گی، میں نے کہہ دیا ہے بس۔ اچھا ٹھیک ہے، لیلا آ گئی ہو تو اسے فون دو۔ لیلا نے فون پکڑ لیا۔ ہاں تو بے چین ہے میرے دولہا بھائی، کب آ رہے ہیں؟ جلد آؤں گا لیلا۔ تمہیں یاد ہے ڈاکٹر نے مجھے ایک بریف کیس دیا تھا اور وہ قدرت کے پاس رہ گیا تھا۔ پاس نہیں رہ گیا تھا، اس نے دانستہ آپ کو نہیں دیا تھا۔ کیوں؟ جب آپ آئیں گے بتاؤں گی، فون پر نہیں بتا سکتی، اس کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے، یہ بھی میں تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے بستی بھائی، میں کل ڈاکٹر کو فون کروں گی، اگر اس ریکارڈ کے ڈپلیکیٹ مل گئے تو دوبارہ فیس دے کر لے آؤں گی۔ ضرور لے آنا، میرے آنے سے پہلے وہ ریکارڈ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ عجیب احمق انسان ہوں میں بھی، اب تک اتنی ضروری چیز کی طرف سے بے پرواہ رہا۔ کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ ہاں تکلیف ہوئی ہے، مگر توشہ کو کچھ نہ بتانا، کل میں اپنی بکنگ کراؤں گا
امید ہے انشاءاللہ اسی ہفتے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب میرا یہاں 1 منٹ بھی دل نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو خود بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور توشہ نے صاف کہہ دیا ہے جب تک آپ نہیں آئیں گے وہ ہسپتال میں داخل نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ مستی بھائی بس جلدی سے آ جاؤ، ساری باتیں فون پر تو نہیں کہہ سکتے نا، بس آنے کی اطلاع دیجیے گا۔ ٹھیک ہے لیلا، شب بخیر۔ ارے نہیں، یہاں تو صبح پھوٹ رہی ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ لیلا نے فون بند کر دیا اور توشہ کے فکر مند چہرے کو دیکھ کر بولی، ساجن تیرا بڑا بے چین ہو رہا ہے آنے کو، اور تو یہاں اس سے بدظن ہوئی بیٹھی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے لیلا، ہاں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ اور اب اس ناول کا 5th فیز شروع ہو رہا ہے۔ اب دل کی وادیوں کے جگنو بھی سو چکے ہیں، خوابوں کے سب جزیرے ویران ہو چکے ہیں، کس موڑ پر ملے ہو۔ لیلا نے بچوں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، ضامن اور آئینہ اس طرح کھیل میں مگن تھے جنم سے جیسے اکٹھے رہ رہے ہو۔ لیلا انہیں کھیلتا دیکھ کر مسکرائی اور توشہ کے کمرے میں آ گئی۔ اس دفعہ لانگ ویکینڈ آ گیا تھا اور آج لیلا گھر پر ہی تھی۔ اس نے دیکھا اس 1 ہفتے میں توشہ کے چہرے پر رونق آ گئی تھی، وہ بڑی مطمئن اور صحت مند نظر آ رہی تھی، ورنہ پچھلے ہفتے جب وہ توشہ کو ایئرپورٹ سے لائی تھی تو اس کی صورت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ اتنی لاغر ہو رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے اور رنگ ہلدی کی طرح زرد۔ جب وہ بڑھ کر اس کے گلے لگی تو بے اختیار رونے لگی تھی۔ دونوں بہنیں روتی رہی، آتے جاتے لوگ انہیں دیکھتے رہے۔ پھر سامان کی ٹرالی پکڑ کے اور آئینہ کو اٹھا کے وہ باہر آ گئی۔ اس وقت اس نے توشہ سے کچھ نہیں کہا تھا، سفر بھی لمبا تھا اور تھکان بھی بہت تھی۔ 2 دن وہ آرام کرتی رہی، تیسرے دن وہ اسے اسپتال لے گئی اور نئے سرے سے ٹیسٹ شروع ہوئے۔ توشہ نے آتے ہی صاف کہہ دیا تھا، لیلا میں کچھ دن تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، ابھی مجھے اسپتال کے حوالے مت کرنا اور مستی کے آنے کا انتظار کرنا ہے۔ لیلا مان گئی۔ وہ ایک عرصے سے اسپتال میں کام کر رہی تھی، اسے معلوم تھا جب تک مریض ذہنی طور پر راضی نہ ہو جائے اسے کبھی اسپتال میں نہیں لانا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ہسپتالوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس لیے اس نے گھر پر ہی توشہ کا علاج شروع کر دیا تھا۔ لیلا ہنستی ہوئی توشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے پوچھا، کیوں ہنس رہی ہو؟ توشی ذرا آ کر دیکھو، آئینہ اور ضامن کیسے مزے سے کھیل رہے ہیں۔ توشہ نے اٹھ کر چپکے سے جھانکا۔ ضامن لیگو سے گھروندہ بنا رہا تھا اور آئینہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ توشہ واپس آ گئی۔ واقعی ضامن بہت شائستہ بچہ ہے، تم نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے لیلا۔ دراصل تنہا رہ کر ترسا ہوا ہے۔ آئینہ کی صورت میں ایک ساتھی ملا تو فٹ اس کو بہلا لیا۔ کہیں مستی بھائی والا مذاق درست نہ ہو جائے۔ کون سا مذاق؟ پوچھتے ہی توشہ کو مستی کی بات یاد آ گئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، ضامن سے اچھا داماد ہمیں اور کہاں مل سکتا ہے۔ واہ توشی آپی، تم بھی سنجیدہ ہو گئی۔ پتہ نہیں بڑا ہو کر ضامن کیسا نکلے، تمہارا بیٹا ہے، تم پر ہی نکلے گا۔ ہاں لیلا، قدرت کے بارے میں بتاؤ نا، جس دن سے آئی ہوں پوچھ رہی ہوں اور تم ہو کہ ٹالتی جا رہی ہو۔ اب ذرا تمہاری طبیعت سنبھلیے توشہ، آج ماشاءاللہ چہرے پر بڑی رونق ہے، کل رات مستی بھائی آ جائیں گے، ان کے آنے کی خوشی میں دیکھو تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ توشہ بس خاموش رہی، نظریں جھکائے سوچتی رہی۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں مستی کے آنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دو، اب واقعی میں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کر رہی ہوں۔ ہاں بتانا تو پڑے گا توشہ۔ لیلا کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا، تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر بولنا شروع کیا۔ حالات تو ویسے ہی تھے جیسے مستی بھائی دیکھ کر گئے تھے، جب قدرت کا دل چاہتا آ جاتا، جب دل چاہتا چلا جاتا۔ مجھے آتے اور جاتے ہوئے پوچھنے کی مجال نہیں تھی۔ ایک دن قدرت نے اپنی الماری کھول کے وہ کھڑا تھا، میں نے گزرتے ہوئے دیکھا، اندر وہی بریف کیس پڑا تھا جو ڈاکٹر نے مستی بھائی کو دیا تھا، اور وہ کئی بار مجھے کہہ چکا تھا کہ میں ان کو دے چکا ہوں۔ میں نے بریف کیس دیکھتی ہی پوچھا کہ یہ تو یہاں پڑا ہے اور تم کہتے ہو ان کو دے دیا تھا۔ پہلے تو وہ جھوٹ بولتا رہا کہ یہ وہ بریف کیس نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھنے کا تقاضا کیا تو وہ الماری کو تالا لگا کر چلا گیا اور مجھے دھمکی دے گیا کہ اگر میں نے تالا کھولنے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر فورجری کا دعویٰ کرے گا۔ بس اس کے بعد ہمارے گھر میں بک بک کا ایک جھرنا کھل گیا۔
ایک دن اس نے مجھے فون پر کہا کہ اگر میں اسے $25,000 دے دوں تو وہ یہ بریف کیس مجھے دے دے گا۔ میں تو اس پر اتنا پیسہ برباد کر چکی تھی، کیوں دیتی؟ اس نے گھر آنا بند کر دیا۔ ایک دن جب میں نے اپنی ڈاک نکالی تو اس میں سے ایک اردو کا اخبار نکل آیا جس کا نام تھا آرزو۔ اس اخبار کے اوپر چیف ایڈیٹر کے طور پر قدرت اللہ خان لکھا ہوا تھا۔ میں نے سارا اخبار دیکھا۔ کچھ سیاسی سکینڈل تھے اور کچھ پاکستان کے لوگوں کے سکینڈل چھپے ہوئے تھے۔ 2-4 اشتہار بھی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت نے پھر سے اخبار نکال لیا ہے۔ کہاں سے پیسہ لیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اسی روز قدرت کا فون آ گیا۔ بولا میں نے تمہیں اپنا اخبار بھیجا تھا، دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ بولا میں نے نیو یارک میں ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہی میرا دفتر ہے۔ اب مجھے تمہارے منحوس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ گھر مبارک ہو، مگر کتنے دن رہو گے اس گھر میں؟ ایک دم مجھے بریف کیس یاد آ گیا۔ میں نے کہا قدرت آپ مہربانی کر کے مستی بھائی کا بریف کیس دے دو۔ وہ زور سے ہنسا۔ بریف کیس میں نے سمندر میں پھینک دیا ہے، ساری زندگی تم اور تمہارا چرسی بھائی اسے ڈھونڈتے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ یوں ہی میں اٹھ کر الماریوں کی تلاشی لینے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ قدرت کی الماریوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گاہے بگائے اپنا سارا سامان لے گیا تھا اور ایک خالی بریف کیس الماری کے اندر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خدا جانے اسے وہ سارا ریکارڈ کہاں ضائع کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر لیلا تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی، جیسے کچھ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر لیلا آگے بتاؤ، توشا نے بے چینی سے کہا۔ کیا بتاؤں توشا؟ ہم ایسی باتیں کہانیوں اور ناولوں میں پڑھا کرتے تھے اور ان باتوں کو کسی اور جہان کے قصے سمجھا کرتے تھے، مگر کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ حقیقتوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ میں نے تو اپنی تنہا زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، بلکہ قدرت کے بغیر میں زیادہ آرام اور سکون سے رہتی ہوں۔ مگن بیٹھی تھی کہ ایک دن ایک صاحب کا فون آیا۔ بولے میں قدرت کے دفتر سے بول رہا ہوں، آپ کو شاید معلوم نہیں، قدرت پر ایک کیس بن گیا ہے۔ کیسا کیس؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا ایک امریکن لڑکی قدرت کا فلیٹ صاف کرنے آتی تھی، قدرت نے اس کا ریپ کیا ہے، اس جرم میں آج کل وہ قید میں ہے۔ تم سوچ سکتی ہو یہ سن کر میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ بولا آخر آپ ان کی بیوی ہیں، $20,000 جرمانہ بھر کر انہیں چھڑا سکتی ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ 24 گھنٹے سوچتی رہی۔ آخر کو انسانیت غالب آئی اور میں نے سوچا اسے رہائی دلوا دوں، پھر چاہے وہ جہاں چلا جائے۔ لیلا ذرا رکی تو توشا بے چینی سے بولی پھر میں نے ایک وکیل مقرر کیا اور رقم لینے کے لیے بینک گئی تو ایک اور حیرت میری طاق میں تھی۔ میرے بینک اکاؤنٹ سے کثیر رقم غائب تھی۔ میں نے شور مچا دیا۔ بینک کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے تفتیش مکمل کر کے مجھے بینک میں بلایا اور مجھے وہ چیک دکھائے جو پچھلے 6 ماہ میں میرے ہی دستخطوں سے کیش کرائے گئے تھے، اور مزے کی بات یہ کہ وہ چیک میری ہی چیک بکوں سے پھاڑے گئے تھے۔ اچھا، کس نے کی یہ حرکت؟ توشا نے حیران ہو کر پوچھا۔ مسٹر قدرت اللہ خان نے۔ ابتدا میں اسے چیک دے کر بینک بھیج دیا کرتی تھی۔ اس نے میرے دستخطوں کی بہت اچھی پریکٹس کر لی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ ایل ترمزی لکھتی تھی، اور پھر وہ داؤ لگا کے میری چیک بک میں سے ایک سلپ پھاڑ لیا کرتا تھا جس کا مصروفیت میں مجھے احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس نے تب کیا جب میں نے اسے پیسے دینے بند کیے۔ اس نے کبھی $5,000 اور کبھی $10,000 نکلوائے۔ رفتہ رفتہ $50,000 نکلوا کر نیو یارک میں فلیٹ لے لیا اور جہان آرزو جیسا پرچہ نکالا۔ میں نے پوچھا تھا یہ جہان آرزو کیسا نام ہے؟ کہنے لگا لوگ تو اس نام کی بہت داد دے رہے، میں نے امریکہ کا جہان آرزو کہا ہے جہاں لوگ پاگلوں کی طرح میں نے امریکہ کو جہان آرزو کہا ہے جہاں لوگ پاگلوں کی طرح آ جاتے ہیں۔ اس کا اپنا خیال ہوگا، اس کا خیال نہ بتاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کیس کا کیا ہوا؟ پیسے برآمد ہوئے؟ میں تو اسے چھڑانے کے لیے $20,000 لے گئی تھی، مجھے معلوم نہ تھا اس پر دوسرا کیس بن جائے گا۔ یہ امریکہ ہے توشا، یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بینک نے اس پر فورجری کا کیس کر دیا، اس نے اقرار بھی کر لیا، اسے مزید سزا ہو گئی۔ میں اس زمن میں کیا کر سکتی تھی؟ توشا رونے لگی۔ ہم نے تمہارے ساتھ ظلم کیا لیلا۔ توشا کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ہم اپنی قسمتیں لکھوا کر لاتے ہیں۔ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے لیلا۔ اس نے لیلا کی پیشانی چوم لی۔ مگر تم ہمیں پاکستان میں اطلاع تو کر دیتی۔ اطلاع سے کیا ہونا تھا؟ آپ لوگوں نے کیا کر سکنا تھا؟
خام خواہ پریشان ہوتے، غم کرتے۔ امریکہ میں قانون کا تحفظ ہوتا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ پریشان نہیں کرتا۔ تم اب اس سے نجات حاصل کر لو لیلا، بلکہ بہت پہلے تمہیں اس سے طلاق لے لینی چاہیے تھی۔ مستی بھائی نے کہا تھا مجھے کام میں جتی رہتی ہوں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ اب اس وقت دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں، جب تک وہ رہا ہو کر آئے گا اس بات کا جواز خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ میری زندگی ایک بہت اچھی ڈگر پر چل رہی ہے، میں نے اپنے پیشے سے شادی کر رکھی ہے، اپنے پیشے کے عشق میں ہی مر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ نے عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ایک آرام دہ گھر دیا ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ امریکہ میں میں گھرداری کے لیے ملازم رکھ سکتی ہوں۔ ایک بیٹا ہے جو میرے ہونے کی دلیل ہے، اس کو دنیا کا بہترین انسان بنا کے بہترین مستقبل دینا چاہتی ہوں۔ مجھے گزرے ہوئے وقت کا بالکل رنج نہیں ہے توشا، البتہ شروع میں رو رو کر جل جل کر جو میں نے وقت ضائع کیا اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تمہاری قسمت کے پیمانے میں جتنا ڈال دیا جاتا ہے تمہیں اتنا ہی ملتا ہے۔ توشا ایک دم بستر پر لیٹ گئی، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ کاش لیلا مجھے تمہارے جیسا حوصلہ ملا ہوتا، کاش میں بھی ایسا سوچ سکتی۔ ماں دروازے کا پٹ پکڑے کھڑی رہ گئی۔ بیٹی سفید ساڑی میں لپٹی ہوئی باہر نکلی اور مڑ کر دیکھے بغیر موٹر میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ مسز جمال کافی دیر تک دل کو تھامے کھڑی روتی رہیں، پھر ان کی ایک دوست ان کو سہارا دے کر لے آئی اور بستر پر لٹا دیا۔ کئی دنوں سے ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ کیا یہ شادی تھی؟ اپنی اکلوتی بیٹی کی اس طرح شادی کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ واقعات کتنی تیزی سے رونما ہوئے۔ وہ اپنی بیٹی کا ذہن بدلنے کے لیے اسے پاکستان لائی تھی، دل بہلانے کے لیے ڈرامے میں کام کرنے کی اجازت دی تھی، کچھ مستقبل کی امید ہو چلی تھی۔ بیچ میں یہ عبدالغفور غافل پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ ایک مہینے کے اندر اندر اس نے آئینہ پر ایسا جادو کیا کہ وہ کسی کی بات سننے پر راضی نہ ہوئی۔ ہر قریبی عزیز نے ہر طرح سے سمجھایا، وہ یہی کہتی رہی وہ اسی قسم کے آدمی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ حافظ جب مسز جمال سے رشتے کی بات کرنے آیا تھا انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ نظر ملا کر بات نہیں کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا تھا اور جواب سننے سے پہلے منہ میں پائپ ڈال لیتا تھا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے؟ بولا اسی زمین پر ہے، مگر آپ جیسا شاندار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ بولا کیا ان باتوں کا لڑکی کی تقدیر پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے بعد میں آئینہ کو بہت سمجھایا، مگر آئینہ نے کہا ایسے سوالات پوچھنا لا حاصل تھا، جبکہ وہ طے کر چکی تھی کہ شادی کے بعد غافل بھی اس کے گھر میں آ کر رہے گا، ماما ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آخر تو یہ گھر میرا ہے، میں کہیں اور کیوں رہوں؟ میں روٹی کپڑے کے لیے اس سے شادی نہیں کر رہی، مجھے تو صرف ایک پاسبان کی ضرورت ہے۔ اللہ تیرا پاسبان ہو بیٹی، اللہ تیرا نگہبان ہو۔ مسز جمال دعا دے رہی تھی اسے۔ چند دوست غافل لے آیا تھا، چند عزیز مسز جمال نے بلا لیے تھے، سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ آئینہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ باقاعدہ دلہن نہیں بنے گی۔ یہ جذبے کب کے فنا ہو چکے تھے۔ نکاح کے وقت ماما نے سونے کی 12 چوڑیاں اس کی کلائی میں پہنا دیں کہ کلائیاں ننگی نہ رکھو، میرا دل ڈوبتا ہے۔ اس نے سنگھار نہیں کیا تھا، سفید ساڑی پہنی تھی، ایک ہلکا سا ڈائمنڈ کا سیٹ جو ہمیشہ پہنتی تھی وہی پہنے رکھا تھا، ایک چھوٹے سوٹ کیس میں گھر کے پہنے ہوئے کپڑے رکھ لیے تھے اور چلی گئی تھی۔ حافظ اپنی وہی سوزوکی لایا تھا، اس پر ہار اور پھول نہیں سجے ہوئے تھے، وہ بھی ایک عام سا سوٹ پہن کر آ گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج یہ سوزوکی اس کا ایک دوست چلا رہا تھا، جس کے ساتھ اس نے کچھ دن پہلے آئینہ کا تعارف یہ کرایا تھا کہ یہ ہمارے سیریل کا پروڈیوسر ہوگا۔ حافظ کرائے کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ آئینہ وہ فلیٹ دیکھنے گئی۔ فلیٹ کیا تھا؟ ایک کباڑ خانہ تھا۔ بے شمار نئے و پرانے کیمرے، فلمیں، استعمال شدہ ریلیں، کاغذات، فائلیں، جلی ہوئی الیکٹرانک کیٹل، ٹوٹی ہوئی پرچ پیالیاں۔ اس گھر میں کیسے رہتے ہیں آپ؟ آئینہ نے کہا۔ اب تم آ جاؤ گی تو اس کو گھر بنا دینا، ابھی تک تو یہ ڈربا ہے۔ نہیں، شادی کے بعد اسے آپ دفتر بنا لینا، ہم تو اپنے گھر میں رہیں گے۔ جو تمہارا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا، حافظ نے کہا۔ میں اسے نئے سرے سے دفتر بنا دوں گی، ایک بیڈ روم کو اسٹوڈیو بنا لیں گے۔ بیبی انہیں بیڈ روم کون کہتا ہے؟ یہ تو سارے گودام ہیں۔ مگر آپ سوتے کیسے ہیں یہاں؟ جس کی زندگی ویران ہو اس کو ویرانہ راس آ ہی جاتا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر ایسے انداز میں کہا کہ آئینہ خاموش ہو گئی۔
اس دن انہوں نے اس گھر میں بیٹھ کے آئندہ کی زندگی کا پلان بنایا، اس لیے غافل نے کہہ دیا تھا کہ ہماری سہاگ رات کے لیے وہ ہوٹل میں کمرہ بک کرے گا۔ وقت سے پہلے اس گھر پر پیسہ لگانے سے وہ احتیاط کر رہا تھا۔ کار میں آئینہ گمسم بیٹھی تھی اور غافل کی کار 5 اسٹار ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ ہوٹل کا کمرہ عام سا تھا، جیسا کہ 5 اسٹار ہوٹلوں کا ہوتا ہے، نہ چھپر کھٹ، نہ پھول، نہ مسیری۔ اس کے لیے آئینہ نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی۔ غالباً یہ اہتمام غافل نے خود نہیں کیا تھا۔ وہ لابی میں کھڑا کچھ دیر اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ جب دوست چلا گیا تو وہ دونوں کمرے میں آ گئے۔ کمرے کے ساتھ ہی ایک سائڈ روم تھا۔ آئینہ نے وہاں اپنا سوٹ کیس رکھ دیا۔ غافل نے پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ 8 تو بج رہے ہیں۔ آئینہ کو یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ گھر میں اس کی شادی پر کوئی خوش نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کی سہیلیاں بھی اس کی ہم نوا نہیں تھیں۔ وہ صاف کہہ رہی تھیں، یہ بے جوڑ شادی ہے، آئینہ کو پچھتانا پڑے گا۔ آئینہ ہاں کہہ چکی تھی، اس لیے ڈٹی رہی۔ کبھی ماں کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھتی، کبھی سہیلیوں کے بگڑے ہوئے منہ دیکھتی۔ بس حلق سے نوالا نیچے نہیں جا رہا تھا۔ اب احساس ہوا کہ سخت بھوک لگی ہے۔ بولی، آپ کھائیں گے کھانا؟ میں بھی کھا لوں گا، مگر تم بتاؤ نا، تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ وہ مسکرا دی اور دل میں سوچا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ بولی، آپ نے ٹھیک بوجھا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شکر ہے تم نے نارمل عورتوں والا جواب دیا، ورنہ دلہن بنی عورت تو کھل کر بات کرنا بھی جرم سمجھتی ہے۔ آپ کو یہ تجربہ کیسے ہوا؟ آئینہ نے بے اختیار پوچھ لیا۔ غافل کہکا لگا کے ہنسا۔ حواس بھی برقرار ہیں تمہارے۔ میں اپنے تجربے بعد میں بتاؤں گا، پہلے کھانے کا آرڈر دے دوں۔ آئینہ نے کہا، میں ذرا سامان ٹھیک کر کے کپڑے بدل لوں۔ ٹھیک ہے۔ آئینہ سائڈ روم میں گئی، وہاں غافل کا سامان پہلے سے پڑا تھا۔ اس نے اپنی چیزیں نکالی، رات کے کپڑے نکالے، بیڈ روم سلیپر نکالے۔ کام کرنے میں آدھا گھنٹہ تو لگ گیا۔ پھر کپڑے اٹھا کر غسل خانے میں چلی گئی۔ شاور لے کر نائٹ سوٹ بدل کر باہر آئی تو ٹھٹک گئی۔ ویرا ٹرالی پر کھانا لگا کے جا چکا تھا۔ شیشے کی میز پر وسکی کی بوتل اور کٹورے میں برف رکھے غافل شراب پی رہا تھا۔ شراب سے آئینہ کو شدید نفرت تھی، پتہ نہیں کیوں۔ شاید ابا کو نفرت تھی، ماما کو نفرت تھی، ان کے گھر میں کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے تنک کر کہا، آپ شراب پی رہے؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر بولا، ہاں، شاید اسے شراب ہی کہتے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے پہلے نہیں بتایا تھا۔ وہ بےہودگی سے ہنسا۔ ساری باتیں پہلے بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں آج اس رات بتانے کی ہیں۔ تم ابھی باقاعدہ بیوی بنی نہیں ہو، کھڑی بیویوں کی طرح ہررا رہی ہو۔ پہلے کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر سوال و جواب کی گھڑی آئے گی۔ آئینہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ کرسی گھسیٹ کے ٹرالی کے آگے بیٹھ گئی، مگر اچانک اسے محسوس ہوا اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا ہے اور بھوک کہیں اڑ گئی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، جیسے بھی ہوا تھا، آخر تو یہ اس کی شادی کی رات تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ توقعات وابستہ تھی۔ اس نے بڑی بے دلی سے کھانا زہر مار کیا۔ وہ بولا، میرے لیے پلیٹ میں کھانا ڈال دو اور برتن باہر نکال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور برتن کوریڈور میں نکال دیے۔ وہ ابھی تک وحشیوں کی طرح پی رہا تھا اور آئینہ چاہتی تھی کہ اسے سوچنے کا موقع نہ ملے۔ آج کی رات اس کے لیے ویسے بھی سہانے روح تھی۔ اس نے سامنے کا دروازہ کھولا اور جا کر بیلکنی کے فرش پر بیٹھ گئی۔ پچھلی راتوں کا لاہور چاند بیمار قدم اٹھاتا آسمان پر جلوہ گر ہو رہا تھا۔ تارے بھی بجھے بجھے تھے، رات بھی اداس اداس تھی۔ سڑکیں کبھی نہیں سوتی، موٹریں، گاڑیاں پہیے ہی پہیے آ جا رہے تھے۔ بڑا حوصلہ ہے سڑک کا، ساری رات جاگتی ہے، سارا دن لتاڑی جاتی ہے۔ ہوٹل کی جگمگاہٹ بھی ویسی تھی، اندر باہر لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے اپنے آپ سے خوف آنے لگا، رات سے خوف آنے لگا۔ یوں لگا کہ وہ دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ پھر ماما کا خیال آیا۔ ان کا خیال آتی ہی اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ آتے سمے وہ ماما کے گلے نہیں لگی تھی۔ ماما تو چالا بنی ہوئی تھی، پھوٹ پڑنے کو تیار۔ وہ اگر ان کے گلے لگ کر ملتی تو سماں بن جاتا۔ جب اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا تو پھر مڑ کر کیوں دیکھتی؟ ماں کے آنسو ہمیشہ بیٹی کے قدم روک لیتے ہیں، مگر اس وقت ماما بری طرح یاد آ رہی تھی۔ ان کو فون کرنے کو دل چاہنے لگا۔ پتہ نہیں وہ آرام کر رہی ہوں گی یا اس کی طرح جاگ رہی ہوں گی۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھی رہی، غافل اسے اٹھانے نہیں آیا۔ جھنجھلا کر آئینہ خود ہی اندر آ گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوری بوتل ختم کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور سارا چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا، نقش ہی بگڑ گئے تھے۔ آئینہ کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، شادی کی رات شراب ہوٹل والے دیتے ہیں؟
وہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا، نہیں ڈارلنگ، یہ ہوٹل والوں کا فریضہ نہیں، کچھ دوست ہمارے محبت کے دے گئے۔ آپ نے ساری بوتل پی لی ہے، آپ کو نشہ چڑھ رہا ہے؟ وہ ہچکی لے کر بولا، نشہ تو مجھے تیرے حسن کا چڑھ رہا ہے، شراب تو یوں ہی بدنام ہے، اس شراب میں تیرے حسن کی شراب ملے گی تو پھر نشہ چڑھے گا۔ آئینہ کو یہ بات پسند نہ آئی، ناگوار سا منہ بنا کے چپ ہو گئی، گھٹیا انداز تھا۔ وہ اٹھ کر آئینہ کے قریب آیا اور وہیں اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی تیز بو کا بھبکا آئینہ کے نتھوں سے ٹکرایا، اس گندی بو سے اس کا دم گھٹنے لگا، مگر اس کے نازک پاؤں پکڑ کے بولا، ڈارلنگ آج سچ بتانا، میں اور تم نئی زندگی کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، شروعات کرنے سے پہلے اپنی زندگی کھول کر ایک دوسرے کے آگے رکھ دینا چاہیے۔ میری زندگی میں جو کچھ تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، البتہ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ آئینہ نے بیزاری سے کہا، نہیں، تم نے اپنی زندگی کا اصل راز ابھی تک چھپا کے رکھا ہے۔ کون سا راز؟ وہ چڑ کر بولی، ڈارلنگ آج مجھے سچ سچ بتاؤ، کس کس کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے؟ تعلقات؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو تعلقات کیا ہوتے ہیں۔ ایسا آفتناک حسن ہے تمہارا، آزاد ماحول میں پلی ہو، اتنا عرصہ بچپن کے عاشق کے ساتھ رہی ہو، تو کیا اس نے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ کبھی کچھ نہ کیا ہوگا؟ وہ خباثت سے مسکرایا، آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں، ورنہ شادی کی رات اتنا واہیات سوال مجھ سے نہ پوچھتے۔ ہوش میں تمہیں اس حد تک ہوں کہ دیکھ رہا ہوں، اپنے دیرینہ عاشق کے نام پر تمہاری تیوری کیسے چڑھ گئی ہے، ابھی تک وہ دل میں ہے۔ آئینہ رونے لگی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس قسم کا سوال کر سکتا ہے۔ وہ اسے چمکارتے ہوئے بولا، اگر یہ واقعہ ہو چکا ہے تو مذائقہ نہیں، میں برداشت کر لوں گا، مگر بعد میں یہ ثابت ہوا کہ تم پارسا نہیں تو پھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو یہ شک تھا کہ میں پارسا نہیں ہوں تو پھر میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ شادی ایک دوسری بات ہے، پارسائی ایک دوسری بات ہے۔ اور وہ جو تمہارا دوسرا عاشق تھا مستان احمد، میرا رقیب، وہ بھی کبھی باریاب ہوا یا نہیں؟ یوں ہی تو تمہارا دیوانہ نہیں بن گیا تھا، کچھ تو جلوے تم نے دکھائے ہوں گے۔ آئینہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلا اور کھڑی ہو گئی، بولی، لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، شراب پینے والوں کی سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے، اتنی گندی نہیں ہوتی جتنا گندا حسین چہروں کا ماضی ہوتا ہے۔ وہ بولا۔ آئینہ باقاعدہ رونے لگی، رونے سے میں پسیجنے والا نہیں ہوں، مجھے صاف صاف بتا دو کس کس سے تمہارے تعلقات تھے، اور اگر تم پارسا بھی نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں، میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول کر لوں گا، ہاں مگر مجھے بعد میں پتہ نہ چلے کہ تم اپنی دوشیزگی گنوا چکی ہو۔ اب آئینہ کے برداشت کا پیمانہ چھلک پڑا، اس نے غسل خانے کا دروازہ کھولا، اندر گھس کے کنڈی چھڑا لی اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ ہے تیری سہاگ رات؟ یہ ہے وہ سب سے خوبصورت سوال جو تیرے حسن کے حضور نذرانے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے؟ آئینہ کے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں سلب ہو گئی۔ یوں زندگی میں اس نے بہت سے حادثات دیکھے تھے اور اپنوں کی موت کا دکھ اٹھایا تھا، مگر یہ بالکل مختلف قسم کا دکھ تھا، جیسے کسی نے اسے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیا ہو اور نیچے گرتے اسے اٹھانے کے بجائے اس کے دھڑکتے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ بلک بلک کر روتی رہی، اس کے آنسو غسل خانے کی گلابی ٹائلوں پر گرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں حافظ نے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہو گئی، مگر جب اس نے آواز دے کر کہا، ڈارلنگ دروازہ کھولو، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، یہ سن کر آئینہ کے اعصاب تن گئے۔ کیا یہ یوں ہی مذاق تھا؟ مذاق یا اجلے براق دامن پر دھبا لگانا؟ اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ دروازہ کھولے، اس کا چہرہ دیکھے۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، آئینہ دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، دروازہ ٹوٹنے والا نہیں تھا، اور پھر وہ بھی تو نشے میں تھا۔ پھر بولا، آئینہ ہوٹل میں اتنی دیر زور زور سے کھٹکھٹانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اگر میری آواز سن کر عملہ اوپر آ گیا تو میں کیا کہوں گا؟ وہ پھر بھی دم سادے بیٹھی رہی، روتی رہی۔ اس نے آخری پتہ پھینکا، ٹھیک ہے، میں انتظامیہ سے ماسٹر کی مانگ کے لاتا ہوں اور تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ اس پر وہ تھوڑی سی فکر مند ہوئی، پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہ دروازے سے پرے چلا گیا، اس کے دل کی دھک دھک اور اس کی کلائی پہ گھڑی کی ٹک ٹک ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ اتنا سناٹا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ ابھی آیا کہ ابھی، لیکن 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ 11 بجے غسل خانے میں گھسی تھی اور اب 12 بج گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی مگر ہاری نہیں تھی۔
اس کے لمبے بال اس کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، جیسے ماں نے بچے کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لے رکھا ہو۔ وہ روتے روتے لیٹ گئی تھی، تھک گئی تھی، ٹوٹی نہیں تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے فرش پر گرے ہوئے آنسوؤں کو سیاہی بنا کر فرش پر جا بجا سہاگ رات لکھنا شروع کر دیا۔ لکھتے لکھتے پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے چابی والے سوراخ سے باہر دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بتی جل رہی تھی اور پلنگ کا صرف ایک کونا نظر آ رہا تھا۔ 2 بجے تک اس نے انتظار کیا اور اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اعصاب اور قوت ارادی جواب دے رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی، بہت آہستہ سے آواز پیدا کیے بغیر اس نے لاک کھولا اور ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ شراب کی بوتلوں کے پاس فرش پر ہی غافل پڑا سو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ پھر بند کر لیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سچ مچ سو رہا تھا یا مکاری کر رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے آواز کے ساتھ دروازہ کھولا۔ 2-3 بار آواز بلند کرنے کے بعد آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر بھی اس نے دیکھا کہ حافظ بے سدھ پڑا ہے۔ اسے اپنے سر اور پیر کا بالکل ہوش نہ تھا۔ اس کا منہ اد کھلا تھا اور اس میں سے بھیانک خراٹے نکل رہے تھے۔ وہ آگے پیچھے ہو کر اسے ہر زاویے سے دیکھتی رہی، دل میں شکر ادا کیا، بستر ٹھیک کیا، رات کو جلنے والا بلب جلایا اور لیٹ گئی۔ شل ہو چکی تھی، سو گئی، نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ پتہ نہیں کون سا پہر تھا، یوں لگا کوئی اسے گھسیٹ رہا ہے یا دامن کھینچ رہا ہے، خواب میں خلل ڈال رہا ہے۔ کون ہے؟ وہ خوفزدہ آواز میں بے ساختہ بولی، پرے ہٹو، میں ہوں بیبی، تمہارا چاہنے والا، ایسے میں اور کون ہو سکتا ہے؟ حافظ صاحب آپ پرے ہٹ جائیں، میرے قریب نہ آئیں، جو کچھ آپ نے رات کو کیا اس کے بعد میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وہ ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلنے لگی۔ حافظ نے ہنس کر اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ آئینہ کو اس کی سانسوں سے ابھی بھی بو آئی۔ بے اختیار اس نے چہرہ پرے کیا۔ ڈارلنگ مجھے یوں دھکا نہ دو، پہلے میری بات غور سے سن لو۔ وہ سن ہو گئی۔ معلوم ہے رات میں نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی، مگر کیوں؟ آئینہ نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ غور سے دیکھنا چاہا۔ کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا پھوپ پھٹ چکی تھی، کیونکہ پردوں کی اوٹ سے صبح کی کنواری روشنی جھانک رہی تھی۔ جان، تم لڑکیاں ہم مردوں کو وحشی جانور کیوں سمجھتی ہو؟ کیا ہمارا دل نہیں ہے؟ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم پر کل رات بھاری تھی، تمہارے دل سے اپنی پچھلی محبت کا غم ابھی گیا نہیں، تم روایتی دلہن نہیں بنی، سفید ساڑی پہنی۔ میں نے ان سب باتوں کی اجازت دی کیونکہ میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ کل رات میرے لیے بھی ایک مشکل مرحلے کی طرح تھی، میں خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا، دل تو میرا بھی وہ سب کچھ چاہ رہا تھا جو ایسے میں ہوتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسی فضول بات چھیڑ دی جس سے تمہارے جذبات مجروح ہو جائے اور تم اذیتوں سے چھٹکارا پا لو جو کل رات کا حصہ بننے والی تھی۔ سچ سچ بتانا، کل رات تمہیں ماضی کی کوئی بھی بات یاد نہیں آئی ہوگی، بلکہ ساری رات تم میری خباثت کے بارے میں سوچتی رہی ہوگی۔ وہ ہنسا۔ آئینہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں کیف بھر کر بولا، میں نے دانستہ وہ سب کیا، ورنہ تمہاری پارسائی کی تو میں خود قسم دینے کو تیار ہوں۔ اس نے آئینہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کہو تو تمہارے دامن پر سجدہ کر دوں۔ آئینہ اور بھی حیران ہوئی، اس زاویے سے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ پرے ہٹ جائیے، اب تو صبح ہو رہی ہے۔ صبح ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سہاگ رات کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی، بلکہ آج تو ہم نے وقت کو اس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ جب تک ہم سوئیں گے رات ہوگی، جب ہم جاگ جائیں گے تو دن ہوگا۔ سنا تم نے بیبی؟ کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بجتی چلی گئی۔ وہ دونوں حیران ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ حافظ نے لپک کر فون اٹھایا۔ ہیلو، اچھا کہہ کر حافظ صاحب نے ریسیور آئینہ کو پکڑا دیا۔ تمہاری ماں کا فون ہے، اور خود غسل خانے میں چلا گیا۔ جی ماما، آئینہ نے لیٹے لیٹے ریسیور کان سے لگایا۔ ٹھیک تو ہو بیٹی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما۔ سو رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لجا گئی، اسے یاد نہ رہا کہ کل تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ پھر ماما سے پوچھا، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹی، میں نے کہا تھا میں 11 بجے تمہیں لینے آؤں گی، میں نیچے لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آئینہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مام پلیز مجھے 15-20 منٹ دیں، میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بستر سے باہر نکل آئی۔
سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا اس نے ایک رات میں ہی پوری زندگی کا سفر طے کر لیا ہے۔ اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ کل ماما کے ساتھ طے ہوا تھا کہ وہ 11 بجے اسے لینے آئیں گی، مگر واقعات کچھ اس طرح سے گزرتے رہے کہ خیر وہ انتظار میں بیٹھی تھی۔ حافظ صاحب نہا کر باہر نکل آئے، تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے بولے، چائے کا آرڈر دیا؟ اس نے سر ہلایا، نہیں یار، اب تو بیوی والی ڈیوٹی ادا کرنی شروع کر دو، ناز نخرے کے موسم بھول جاؤ۔ مگر وہ کپڑے اٹھا کر غسل خانے میں گھس گئی۔ حافظ صاحب چائے کا آرڈر دینے لگے۔ غسل کے دوران اسے برابر خیال آتا رہا کہ ماما لابی میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں۔ کپڑے بدل کر اس نے ہیئر ڈرائر لگایا اور بال سکھانے لگی۔ لمبے بالوں کی یہی ایک قباحت تھی، کم وقت خشک ہونے میں کافی وقت لیتے۔ بال جتنے بھی سکھائے، باہر نکل کر کپڑے سمیٹے، جوتے پہنے، ادھر ادھر سے اپنی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی کہ حافظ صاحب بولے، چائے پیو گی؟ اس نے کہا، نہیں، امی نیچے انتظار کر رہی ہیں، میں ناشتہ ان کے ساتھ کروں گی۔ چہرے پر کریم لگا کے، بالوں کو سنوار کے وہ حافظ صاحب کے پاس گئی اور بولی، اچھا میں چلتی ہوں۔ انہوں نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ چل پڑی۔ ابھی دروازے کے قریب گئی تھی کہ زور سے بولے، رکو۔ وہ رک گئی۔ قریب آؤ۔ وہ ڈری سیمی قریب آ گئی۔ وہ کھڑے ہو گئے، بازو سے پکڑ کر اسے قد آدم آئینے کے سامنے لے کر اس کے رخسار دیکھ کر بولے، ذرا آئینے میں اپنا روپ تو دیکھتی جاؤ۔ اس نے حیران ہو کر پہلے حافظ صاحب کو دیکھا، پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے بولے، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے شباب کی دوشیزگی نکھر آئی۔ آئینہ نے شرما کے نظریں جھکا لیں۔ وہ کہکا لگا کے بولے، آئینہ سے شرما رہا ہے، یہ اتفاق پہلی مرتبہ دیکھا۔ نیچے دھیان سے جانا، اب تم میری ملکیت ہو۔ آئینہ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور خدا حافظ کہہ کر نیچے چلی گئی۔ امی اٹھ کے اس سے لپٹ گئیں، اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر بار بار پوچھتی، تم ٹھیک تو ہو؟ جی ماما۔ آئینہ نے جلد سے جلد ہوٹل سے نکل کر موٹر میں بیٹھنا چاہا۔ جب وہ چل پڑی تو ماما کہنے لگی، بڑی عجیب افتاد ہے یہ مامتا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ ایک بار آنکھ لگی تو یوں لگا جیسے تم رو رو کر مجھے آوازیں دے رہی ہو اور کہہ رہی ہو، ماما مجھے بچاؤ، ماما مجھے بچاؤ۔ آئینہ کو رات کی باتیں یاد آنے لگیں اور ساتھ ہی اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے شیشے کی طرف منہ کر کے آنسو پیے اور بولی، ماما ہم دونوں کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت پڑے گی۔ رات اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر ماں کی گود میں چھپ جائے، اور ادھر ماں کو بھی یہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بال جھٹک کے خیال بدلا۔ ماما اسے رات کے ڈنر کے بارے میں بتانے لگیں۔ اس نے ابھی گھر کے اندر قدم رکھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ماما نے فون اٹھا لیا، دوسری طرف غافل تھا، نہ سلام نہ دعا۔ بولا، ذرا آئینہ کو دیں۔ آئینہ نے فکر مندی سے فون پکڑا، جی بھائی، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، آج شام کو ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں۔ آج شام؟ مگر کل رات تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کس وقت بتاتا؟ ساری رات سہاگ رات تو تم نے غسل خانے کی نظر کر دی۔ چپ رہی۔ ابھی ہوٹل مینجمنٹ نے مجھے ٹکٹ بھیجے تو میں نے فوراً فون کر دیا، مگر آج رات تو امی نے سب لوگوں کو کھانے پر بلایا ہوا ہے۔ وہ بولی، میں نے کب کہا ہے کہ وہ کھانا کینسل کر دیں؟ آپ نے بھی تو کھانے پہ آنا ہے، مجھے کسی نے بتانے کی زحمت کی؟ ابھی ماما نے مجھے راستے میں بتایا ہے، میں نے آتے ہی آپ کو فون کرنا تھا، مگر جو ہی ہم نے قدم اندر رکھا آپ کا فون آ گیا۔ ہمارے اندازے آپ کی طرح نہیں ہوتے۔ خیر ہماری بکنگ ہو گئی، ٹکٹ واپس نہیں ہو سکتے۔ اپنی ماما سے کہو وہ اپنا ڈنر خود انجوائے کریں، اگر میرے اعزاز میں ہوتا تو پہلے مجھ سے پوچھا جاتا۔ تیسری بار اس نے صرف ماں کہا تھا۔ حافظ صاحب میں ابھی آپ کو فون کرتی ہوں۔ ماما کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے جواب دیا، کیا فون کرو گی بھائی، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، بس آتے ہوئے کراچی کے لیے کپڑے لیتی آنا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ آئینہ نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ 8 بجے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آئینہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ ماما نے محسوس کیا اتنے میں نوکر اس کی پیشوائی کو دوڑے آئے، کوئی سلام کر رہا تھا، کوئی خوش ہو رہا تھا۔ ماما میں ناشتہ کروں گی، یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران اس نے ماما کو حافظ صاحب کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ ماما پریشان ہو گئی، بیٹی میں نے تو آج کے ڈنر میں سب ملنے جلنے والوں کو بلا لیا تھا، کیونکہ تم سے ملنے کی ان کی خواہش تھی۔ کل نکاح خاموشی سے ہو گیا تھا تو آج ڈنر رکھ لیا۔ ماما تمہیں غافل سے پوچھنا چاہیے تھا، آئینہ بولی۔ بیٹی کب پوچھتی، کل تو میرا اپنا برا حال تھا،
پھر یہ کہ دستور کے مطابق اگلے دن بیٹی میکے تو آتی ہے، داماد بھی ساتھ آتا ہے۔ پہلا کھانا تو داماد کے اعزاز میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے چند لوگوں کو بھی بلا لیا تاکہ کچھ شادی والا تاثر پیدا ہو جائے، کل کی اداس فضا آج صاف ہو جائے۔ تو مجھ سے بات تو کر کے دیکھو، شاید وہ پروگرام کینسل کر دے۔ ناشتہ آ گیا۔ آئینہ نے اطمینان سے ناشتہ کیا جیسے وہ جنم جنم سے بھوکی ہو۔ ناشتے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، بستر پر لیٹی تو بے سدھ ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ماما 2 مرتبہ اس کے کمرے میں گئیں۔ وہ اس طرح ڈوب کر سوئی تھی کہ ماما کو اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ 4 بجے بالآخر انہوں نے جگا دیا۔ اوہو ماما، آپ مجھے 2 بجے جگا دیتی، پھر کیا ہو جاتا؟ میں نے ناشتہ ڈٹ کے کیا تھا، اس لیے سوئی رہی۔ اس نے بات بنائی۔ ماں سمجھ رہی تھی کہ ایک رات میں مسانت بڑی کاٹی ہے۔ کھانا کھاؤ گی؟ کمرے میں منگوا دوں؟ ماما نے پوچھا۔ کوئی خاص بھوک نہیں، منگوا لیں، اس کے بعد چائے بھی منگوا لیں۔ ماما نیچے اتر گئیں تو آئینہ نے ہوٹل کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد حافظ نے اٹھا لیا۔ آئینہ نے پوچھا، آپ سو رہے تھے؟ جی نہیں، آپ کے واپس آنے کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ طنز تھا یا مذاق، آئینہ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جلدی سے بولی، کیا کراچی کا پروگرام ایک دن آگے نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا، وہ رعب سے بولا۔ ماں کے گھر گئیں تو لب و لہجہ ہی بدل گیا۔ بیگم صاحبہ، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ شام کو کراچی ضرور جانا ہے، یہ پروگرام نہیں بدل سکتا۔ بہتر ہے تم خود ہی آ جاؤ، ورنہ مجھے آ کر تمہاری ماں کو سمجھانا پڑے گا۔ سیڑھیوں پہ چاپ ہوئی تو ٹھیک ہے کہہ کر آئینہ نے فون رکھ دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔